السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ قیدی چچا، جنگ بدر میں جب اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو فتح اور کفاروں کو شکست دی تو مسلمان کے ہاتھ جو قیدی آئے ان میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بھی تھے۔ قیدیوں سے جب تاوان طلب کیا گیا تو حضرت عباس کہنے لگے، اے محمد، میں تو ایک غریب آدمی ہوں، میرے پاس تو کیا ہے؟ مکہ میں جب آپ نے مجھے چھوڑا تھا تو میں تمام قبیلہ کے افراد سے غریب تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اور اب جب کہ آپ نے اپنے گھر سے فوج کفار کے ساتھ جنگ بدر میں آنا چاہا تو آپ نے اپنی بیوی ام الفضل کو پوشیدگی میں جو چند سونے کی اینٹیں دے کر آئے تھے۔ چچا جان، یہ راز آپ کیوں چھپا رہے ہو؟ حضرت عباس یہ غیب کی بات سن کر حیران رہ گئے اور بقول شاعر جناب حضرت عباس پہ رعشہ ہوا طاری کہ پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبرداری۔ خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں، محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں۔ حضور کی یہ اطلاع علی الغیب کا معجزہ دیکھ کر حضرت عباس بھی ایمان لے آئے۔ ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کوئی بات مخفی نہیں، اللہ نے ہر چیز کا حضور کو علم دے دیا ہے، اور یہ علم غیب بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہی تو ہے۔ ایک اعرابی اپنی آستین میں کچھ چھپائے ہوئے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر تو بتا دے کہ میری آستین کے اندر کیا ہے تو میں ایمان لاؤں گا، میں مان لوں گا اور سچے دل سے تمہیں نبی مانوں گا۔ حضور نے فرمایا، واقعی تم ایمان لے آؤ گے؟ اس نے کہا، ہاں واقعی ایمان لے آؤں گا۔ فرمایا، تو سنو، تم ایک جنگ سے گزر رہے تھے، تم ایک جنگل سے گزر رہے تھے تو تم نے ایک درخت دیکھا جس پر کبوتر کا ایک گھونسلہ تھا، اس گھونسلے میں کبوتر کے 2 بچے تھے، تم نے ان دونوں بچوں کو پکڑ لیا، اور بچوں کی ماں نے جب دیکھا تو وہ ماں بھی اپنے بچوں پر گری تو تم نے اسے بھی پکڑ لیا، اور وہ دونوں بچے اور ان کی ماں اس وقت بھی تمہارے پاس ہے اور آستین کے اندر ہے۔ اعرابی یہ سن کر حیران رہ گیا اور جھٹ پکار اٹھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کوئی چیز پناہ نہ تھی، اور ایک اعرابی اس حقیقت کو جانتا تھا کہ جو نبی ہو وہ غیب جان لیتا ہے، پھر جو برائے نام پڑھا لکھا ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو تسلیم نہ کرے، وہ کتنا بڑا گوار اور جاہل ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار گھر تشریف لائے تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے یہ سوت کاتا ہے، آپ اسے بازار لے جائیں اور بیچ کر آٹا لے آئیں تاکہ حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو روٹی کھلاؤں۔ حضرت علی وہ سوت بازار لے گئے اور اسے 6 روپے پر بیچ دیا۔ پھر ان روپیوں کا کچھ خریدنا چاہتے تھے کہ ایک سائل نے صدا دی کہ میں یقرض اللہ قرضا حسنا۔ حضرت علی نے وہ روپے اس سائل کو دے دیے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اعرابی آیا جس کے پاس بڑی فربہ ایک اونٹنی تھی۔ وہ بولا، اے علی، یہ اونٹنی خریدو گے؟ فرمایا، پیسے پاس نہیں۔ اعرابی نے فرمایا، ادھار دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر اونٹنی کی مہر حضرت علی کے ہاتھ میں دے دی اور خود چلا گیا۔ اتنے میں ایک دوسرا اعرابی نمودار ہوا اور کہا کہ علی، اونٹنی دیتے ہو؟ فرمایا، لے لو۔ اعرابی نے کہا، 300 نقد دیتا ہوں۔ یہ کہا اور 300 نقد حضرت علی کو دے دیے اور اونٹنی لے کر چلا گیا۔ اس کے بعد حضرت علی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے اعرابی کو تلاش کیا مگر وہ نہ ملا۔ آپ گھر آئے اور دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے
पास तशरीफ़ फरमा हैं। हुजूर ने मुस्कुरा कर फरमाया, अली, ऊँटनी का किस्सा तुम खुद सुनाते हो या मैं सुनाऊँ? हज़रत अली ने अर्ज़ किया, हुजूर आप ही सुनाएं। फरमाया कि पहला एराबी जिब्राईल अमी था और दूसरा एराबी इसराफील था, और ऊँटनी जन्नत की वो ऊँटनी थी जिस पर जन्नत में फ़ातिमा ज़हरा सवार होंगी। खुदा को तुम्हारा ईसार जो तुमने 6 रुपए साइल को दिए पसंद आया, और उसके हिस्से में दुनिया में भी उसने तुम्हें उसका जज़ा ऊँटनी की ख़रीद व फ़रोख्त के बहाने दिया। अल्लाह वाले ख़ुद भूखे रहकर भी मोहताजों को खिलाना नहीं छोड़ते। और ये भी मालूम हुआ कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दानाए ग़यूब हैं, आपसे कोई बात मख्फी नहीं है। जंगल की हिरनी। एक जंगल में एक हिरनी रहती थी, उसके 2 बच्चे थे। एक बार वो बाहर निकली तो किसी शिकारी ने राह में जाल बिछाकर रखा था। बेखबर हिरनी उस जाल में फंस गई। जब उसने देखा कि मैं तो फंस गई हूँ तो बड़ी परेशान हुई। उसकी खुशकिस्मती देखिए कि उसी जंगल में हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते हुए उसे नज़र आए। जब उसने हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को देखा तो पुकारा, या रसूल अल्लाह, मुझ पर रहम फरमाइए। हुजूर ने उसकी पुकार सुनी और उसके पास तशरीफ़ लाकर फरमाया, क्या हाजत है? वो बोली, हुजूर मैं इस एराबी के जाल में फंस गई हूँ। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं जो इस करीब के पहाड़ में हैं। थोड़ी देर के लिए आप मेरी ज़मानत देकर इस जाल से मुझे आज़ाद करा दीजिए ताकि मैं आखिरी बार एक मर्तबा बच्चों को दूध पिलाऊँ। हुजूर मैं दूध पिलाकर फिर यहीं वापस आ जाऊंगी। हुजूर ने फरमाया, अच्छा जा, मैं तुम्हारी ज़मानत देता हूँ और तुम्हारी जगह मैं यहीं ठहर जाता हूँ, तो बच्चों को दूध पिलाकर जल्दी वापस आ। चुनांचे हिरनी को आपने रिहा कर दिया और वहाँ खुद क़याम फरमा हो गए। एराबी जो मुसलमान न था कहने लगा कि अगर मेरा शिकार वापस न आया तो अच्छा ना होगा। हुजूर ने फरमाया, तुम देखो तो सही कि हिरनी वापस आती है या नहीं। चुनांचे हिरनी बच्चों के पास पहुंची और बच्चों को दूध पिलाकर वापस फ़ौरन आ गई, और आते ही हुजूर के कदमों पर सर डाल दिया। और ये एजाज़ देखकर वो एराबी भी कदमों पर गिर गया। जो गए सर हिरनी का काफिर के दोनों साथ साथ मुस्तफ़ा ने उनके सर पे रख दिया रहमत का हाथ। फिर बशारत उसको और उसको मिली सरकार से, जाल से आज़ाद तू और तू अज़ाब नार से। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जानवरों तक के लिए रहमत हैं और जानवरों भी हुजूर के हुक्म की तामील करते हैं। फिर जो इंसान होकर हुजूर का हुक्म न माने वो जानवरों से भी ज़्यादा गया गुजरा है। हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़तह मक्का के बाद एक दिन मक्का मुअज़्ज़मा की एक काफिरा औरत के मकान की दीवार से तकिया लगाकर किसी अपने ग़ुलाम से गुफ्तगू फरमा रहे थे। उस मकान वाली काफिरा को जब पता चला कि मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेरे मकान की दीवार से तकिया लगाए खड़े हैं तो बुग़्ज़ व अदाबत से उसने अपने मकान की सब खिड़कियाँ बंद कर डालीं ताकि हुजूर की आवाज़ न सुन पाए। उसी वक्त जिब्रील अमी हाज़िर हुए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, खुदा फरमाता है कि अगरचे ये औरत काफिरा है मगर आपकी शान बड़ी रफ़अ बुलंद है। चूँकि इस काफिरा के मकान की दीवार के साथ आपकी पुश्त अनबर लग गई है, इसीलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि मकान वाली अब जहन्नम में जले। उस औरत ने तो अपने मकान की खिड़कियों को बंद किया है मगर मैंने उसके दिल की खिड़की खोल दी है, और ये सिर्फ़ उसकी दीवार से आपकी तकिया लगाकर खड़े होने की बरकत से है। इतने में वो औरत बेचैन होकर घर से निकली और हुजूर के कदमों पर गिर गई और सच्चे दिल से पुकार उठी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जिस औरत के मकान की दीवार से हुजूर की पुश्त अनबर लग गई हो वो औरत आग से बच गई, तो जिस खुशकिस्मत और मुक़द्दस ख़ानदानों ने हज़रत आमना रज़ियल्लाहु अन्हा के शिकम अनबर में और हुजूर ने क़याम फरमाया हो, वो मुक़द्दस ख़ातून क्यों जन्नत की मालिक न होगी। फिर किस कदर बदबख्त वो लोग जो हुजूर के वालिदैन
معظمین کے متعلق کچھ کا کچھ بکتے رہتے ہیں۔ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام علیہم الرضوان میں تشریف فرما تھے کہ ایک مشرکہ عورت جس کی گود میں 2 ماہ کا شیر خوار بچہ تھا اس طرف سے گزری۔ اس بچے نے حضور کی طرف نظر کی تو یکدم بزبان فصیح پکار اٹھا، السلام علیکم یا رسول اللہ و یا اکرم خلق اللہ۔ ماں نے جب دیکھا کہ میرا 2 ماہ کا بچہ کلام کرنے لگا ہے تو حیران رہ گئی اور بولی، بیٹا یہ کلام کرنا تجھے کس نے سکھا دیا، اور یہ اللہ کے رسول ہیں یہ تجھے کس نے بتا دیا؟ بچہ اب اپنی ماں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، اے ماں، یہ کلام کرنا مجھے اسی اللہ نے سکھایا ہے جس نے سب انسانوں کو یہ طاقت دی ہے، اور یہ دیکھ کر میرے سر پر جبرائیل امی کھڑے ہیں جو مجھے بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ ماں نے یہ اعجاز دیکھا تو جھٹ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ مولانا رومی علیہ رحمت و مثنوی شریف میں فرماتے ہیں کہ پھر حضور نے اس بچے کو مخاطب فرمایا اور دریافت فرمایا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو وہ بولا، عبد عزا پیش این یک چیز لک ناممکن پیش حق عبد العزیز، یعنی یا رسول اللہ اس سے مشت خاک ماں کے نزدیک تو میرا نام عبد عزا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک میرا نام عبد العزیز ہے۔ 1-2 ماہ کا بچہ تو حضور کو جان اور مان لے اور اپنی ماں کو بھی جنت میں لے جائے، مگر افسوس ان عمر رسیدہ بدبختوں پر جنہوں نے حضور کو نہ جانا نہ مانا اور اپنی جاہلت و گستاخیوں سے خود بھی ڈوبے اور دوسروں کو بھی لے ڈوبے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدقہ فطرہ کی حفاظت کے لیے مقرر فرمایا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات بھر اس مال کی حفاظت فرماتے رہے۔ ایک رات ایک چور آیا اور مال چرانے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ نے اسے دیکھ لیا اور اسے پکڑ لیا اور فرمایا کہ تجھے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس چور نے منت سماجت کرنا شروع کی اور کہا کہ خدا را مجھے چھوڑ دو، میں صاحب عیال ہوں اور محتاج ہوں۔ ابو ہریرہ کو رحم آ گیا اور اسے چھوڑ دیا۔ صبح ابو ہریرہ جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو حضور نے مسکرا کر فرمایا، اے ابو ہریرہ، وہ رات والے تمہارے قیدی چور نے کیا کیا؟ ابو ہریرہ نے عرض کیا، حضور اس نے اپنی عیال داری اور محتاجی بیان کی تو مجھے رحم آ گیا اور میں نے چھوڑ دیا۔ حضور نے فرمایا، اس نے تم سے جھوٹ بولا، خبردار رہنا، آج رات وہ پھر آئے گا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں دوسری رات بھی اس کے انتظار میں رہا اور دیکھتا ہوں کہ وہ واقعی پھر آ پہنچا اور مال چرانے لگا۔ میں نے پھر اسے پکڑ لیا اور اس نے پھر منت خوشامد کی اور مجھے پھر رحم آ گیا اور میں نے پھر چھوڑ دیا۔ صبح جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو حضور نے فرمایا، ابو ہریرہ، وہ رات والے قیدی چور نے کیا کیا؟ میں نے پھر عرض کیا، حضور وہ اپنی حاجت بیان کرنے لگا تو مجھے پھر رحم آ گیا اور میں نے پھر اسے چھوڑ دیا۔ حضور نے فرمایا، اس نے تم سے جھوٹ کہا، خبردار آج وہ پھر آئے گا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ تیسری رات وہ پھر آیا اور میں نے اسے پکڑ کر کہا کہ کم بخت، آج نہ چھوڑوں گا اور حضور کے پاس ضرور لے جاؤں گا۔ وہ بولا کہ ابو ہریرہ، میں تجھے چند ایسی کلمات سکھانا چاہتا ہوں جن کو پڑھنے سے تو نفع میں رہے گا۔ سنو، جب سونے لگو تو آیت الکرسی پڑھ کر سویا کرو، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا اور شیطان تمہارے نزدیک نہیں آ سکے گا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ وہ مجھے یہ کلمات سکھا کر پھر مجھ سے رہائی پا گیا، اور میں نے جب صبح حضور کی بارگاہ میں یہ سارا قصہ بیان کیا تو حضور نے فرمایا، اس نے یہ بات سچ کہی ہے کہ حالانکہ وہ خود بڑا جھوٹا ہے۔ کیا تو جانتا ہے اے ابو ہریرہ کہ وہ 3 رات آنے والا کون تھا؟ میں نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نہیں جانتا ہوں۔ فرمایا، وہ شیطان تھا۔ ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گزرے ہوئے اور ہونے والے سب واقعات کو جانتے ہیں۔ ابو ہریرہ کے پاس رات کو چور آیا تو حضور نے خود ہی فرمایا کہ ابو ہریرہ، رات کے قیدی نے کیا کیا، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ آج پھر آئے گا۔ چنانچہ وہی کچھ ہوا جو حضور نے فرمایا۔ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم بمکان میکون کا علم ہے۔ مدینہ منورہ کے کسی مقام پر ایک چرواہا اپنی بکریاں چرا رہا تھا کہ اچانک ایک بھیڑیا آیا اور بکریوں کے ریوڑ میں گھس کر ایک بکری کا شکار
कर ले भागा। चरवाहा ने देखा तो उस भेड़िए का ताक़ुब किया और उससे बकरी छुड़ा ली। भेड़िए ने जब देखा कि मेरा शिकार मुझसे छीन लिया गया है तो एक टीले पर चढ़कर बज़बान फसी कहने लगा कि मियाँ चरवाहे, अल्लाह ने मुझे रिज़्क़ दिया था मगर अफसोस कि तूने मुझसे छीन लिया। चरवाहे ने जब ये एक भेड़िए को कलाम करते हुए देखा तो हैरान होकर बोला, ताज्जुब है कि एक भेड़िया भी कलाम करता है। भेड़िए ने फिर कलाम किया और कहा, उससे भी ज़्यादा ताज्जुब वाली बात यह है कि मदीना शरीफ में एक ऐसा वजूद मौजूद है जो तुम्हें जो कुछ हो चुका है और जो कुछ आइंदा होने वाला है उन सब अगली पिछली बातों की खबर देता है, मगर तुम उस पर ईमान नहीं लाते। चरवाहा जो यहूदी था, भेड़िए की उसकी गवाही को सुनकर बड़ा मुतासिर हुआ और बारगाह रिसालत में हाजिर होकर मुसलमान हो गया। फ़तह खैबर के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वापस आ रहे थे कि रास्ते में आपकी खिदमत में एक गधा हाजिर हुआ और अर्ज़ करने लगा, हुज़ूर मेरी अर्ज़ भी सुनते जाइए। हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उस मिस्कीन जानवर की अर्ज़ सुनने को ठहर गए और फरमाया, बताओ क्या कहना चाहते हो। वो बोला, हुज़ूर मेरा नाम यजीद बिन शहाब है और मेरे दादा की नस्ल से खुदा ने 60 खर पैदा किए हैं। उन सब पर अल्लाह के नबी सवार होते रहे और हुज़ूर मेरे दिल की यह तमन्ना है मुझ मिस्कीन पर हुज़ूर सवारी फरमाइए। और या रसूल अल्लाह, मैं इस बात का मुस्तहिक़ हूँ और वो इस तरह के मेरे दादा की औलाद में से सिवा मेरे कोई बाकी नहीं रहा और अल्लाह के रसूलों में से सिवा आपके कोई बाकी नहीं रहा। हुज़ूर ने उसकी ये ख्वाहिश सुनकर फरमाया, अच्छा हम तुम्हें अपनी सवारी के लिए मंजूर फरमाते हैं और तुम्हारा नाम बदल कर हम याफूर रखते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत का इकरार एक गधा भी कर रहा है, फिर जो ख़त्म नबूवत का इनकार करे वो क्यों ना गधे से भी ज़्यादा बदबख्त हों और गए गुज़रे हों। हुज़ूर सरवर आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विसाल शरीफ का जब वक्त आया तो मलकुल मौत जिब्राईल की मईयत में हाजिर हुआ। जिब्राईल अमीन ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये मलकुल मौत आया है और आपसे इजाज़त तलब करता है। हुज़ूर ने आज तक कभी न किसी से इजाज़त ली और न आपकी बात किसी से इजाज़त लेगा। हुज़ूर अगर इजाज़त दें तो अपना काम करके। हुज़ूर ने फरमाया, मलकुल मौत को आगे आने दो। चुनांचे मलकुल मौत आगे बढ़ा और अर्ज़ करने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे आपकी तरफ भेजा है और मुझे ये हुक्म दिया है कि मैं आपका हर हुक्म मानूं और जो आप फरमाएं वही करूं। लिहाजा आप अगर फरमाएं तो मैं रूह मुबारक कब्ज़ करूं वरना वापस चला जाऊंगा। जिब्रील अमीन ने अर्ज़ किया, हुज़ूर खुदाबंद करीम आपके लिक़ा व विसाल को चाहता है। हुज़ूर ने फरमाया, तो ए मलकुल मौत, तुम्हें जान लेने की इजाज़त है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम बोले, हुज़ूर अब जब कि आप तशरीफ़ ले जा रहे हैं तो फिर ज़मीन पर मेरा ये आखिरी फेरा है, इसलिए कि मेरा मकसूद तो आप ही थे। इसके बाद मलकुल मौत कब्ज़ रूह अनवर के शरीफ से मुशर्रफ हुआ। हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इतनी बड़ी शान है कि वो मलकुल मौत जिसने कभी किसी बड़े से बादशाह से भी इजाज़त नहीं ली, हमारे हुज़ूर की खिदमत में हाजिर होकर पहले इजाज़त तलब करता है और यूँ कहता है कि अगर आप फरमाएँ तो जालूं वरना वापस चला जाऊं, यानी अगर आप फरमाएंगे तो मैं रूह कब्ज़ करूंगा वरना वापस चला जाऊंगा। ये मेरे रब का हुक्म है कि पहले मेरे महबूब से इजाज़त तलब करना, अगर महबूब इजाज़त दे दे तब उनकी रूह को कब्ज़ करना वरना वापस चले आना। हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विसाल शरीफ के बाद वक्त जिब्रील अमी हाजिर हुए और अर्ज़ करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज आसमानों पर हुज़ूर के इस्तकबाल की तैयारियां हो रही हैं। खुदा ताला ने जहन्नम के दारोगा को मालिक को हुक्म दिया है कि मालिक, मेरे हबीब की रूह मुताहिर आसमानों पर तशरीफ़ ला रही है, उसके एजाज़ में दोज़ख की आग बुझा दे। और हूरान जन्नत से फरमाया कि तुम सब अपनी तज़य्युन और आरास्तगी करो, यानी सब सजो और सब्रो और सब
فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ تعظیم روح مصطفیٰ کے لیے سب بسب کھڑے ہو جاؤ، اور مجھے حکم فرمایا کہ میں نے جناب کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو بشارت دوں کہ تمام انبیاء اور ان کی امتوں پر جنت حرام ہے جب تک کہ آپ اور آپ کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے، اور کل قیامت کو اللہ تبارک و تعالی آپ کی امت پر آپ کی طفیل اس قدر بخشش و مغفرت کی بارش فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اعجاز و اکرام دونوں عالم میں ہے، اور جن بشر و حور و ملائک سبھی حضور کے خدام اور لشکر میں شامل ہیں۔ یعنی جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کے داروغہ کو حکم فرمایا کہ آپ جہنم کی آگ کو بجھا دیں، حوروں کو حکم دیا کہ تم سور جاؤ، سج جاؤ، فرشتوں کو حکم دیا کہ تم صف بسب ہو کر کھڑے ہو جاؤ، آج میرے محبوب کی آمد ہے۔ تو ذرا سوچو تو صحیح، ہم 12 ربیع الاول کے دن جب حضور کی آمد کی خوشیاں مناتے ہیں تو یہودی دیوبندی خبیث ان کو برا لگتا ہے، ان کو نہیں معلوم ہے کہ جو سجاوٹ آج ہم کر رہے ہیں حضور کی آمد کی، اس کا حکم تو رب کائنات ہمیں فرماتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غسل مبارک کے وقت صحابہ کرام علیہم الرضوان سوچنے لگے اور آپس میں کہنے لگے کہ جس طرح دوسروں لوگوں کے کپڑے اتار کر ان کو غسل دیا جاتا ہے، کیا اسی طرح حضور کے کپڑے مبارک بھی اتار کر حضور کو غسل دیا جائے گا، حضور کو کپڑوں سمیت غسل دیا جائے۔ اس بات پر گفتگو کر رہے تھے کہ اچانک سب پر نیند طاری ہو گئی اور سب سر ان کے سینوں پر ڈھل گئے آئے۔ پھر سب کو ایک آواز آئی کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ تم جانتے نہیں یہ کون ہے؟ خبردار، یہ رسول اللہ ہیں، ان کے کپڑے نہ اتارنا، انہیں کپڑوں سمیت ہی غسل دو۔ پھر سب کی آنکھیں کھل گئیں اور حضور کو کپڑوں سمیت ہی غسل دیا گیا۔ ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان سب سے ممتاز اور برگزیدہ ہے، اور کوئی شخص ایسا نہیں جو ان کی مثل ہو۔ آپ کی یہ زندگی، آپ کا وصال شریف اور آپ کا غسل شریف اور آپ کی قبر انور میں رونق افروز ہونا، ہر بات آپ کی ممتاز ہے، اور کوئی شخص کسی بات میں آپ کی مثل نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دفن مبارک سے فارغ ہوئے تو 3 روز کے بعد ایک اعرابی قبر انور پر حاضر ہوا اور قبر انور کے سامنے گر کر قبر انور کی خاک اپنے سر پر ڈالنے لگا اور پھر کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو کچھ آپ نے فرمایا ہم نے سنا، اور آپ کی زبانی ہم نے قرآن کی یہ آیت بھی سنی، وَلَوْ أَنَّ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، یعنی جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں وہ آپ کے پاس حاضر ہوں، پس اے اللہ کے رسول، میں اپنی جان پر ظلم کر بیٹھا ہوں اور اب گناہوں کی معافی کے لیے آپ کے پاس آ پہنچا ہوں۔ اعرابی نے یہ کہا تو قبر انور سے آواز آئی، جاؤ، اللہ نے تمہیں بخش دیا۔ ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دربار رحمت وصال شریف کے بعد بھی بدستور لگا ہوا ہے، اور حضور اپنے وصال شریف کے بعد بھی گنہگاروں کے لیے ذریعہ نجات اور منبع فیوز و برکات، اور آج بھی ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ جن دنوں لشکر یزید نے مدینہ منورہ پر چڑھائی کی اور ان دنوں 3 دن مسجد نبوی اذان نہ ہو سکی، حضرت سعد بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ نے 3 دن مسجد نبوی میں رہ کر گزارے، اور آپ فرماتے ہیں کہ نماز کے وقت ہو جانے کا بھی مجھے کچھ پتہ نہیں چلتا تھا، مگر اس طرح کہ جب نماز کا وقت آتا تو قبر انور سے یک ہلکی سی آذان کی آواز آنے لگتی۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور میں بھی زندہ ہیں، اور جو شخص معاذ اللہ حضور کو مر کر مٹی میں مل جانے کا والا کہتا ہے وہ بڑا بے ادب اور گستاخ رسول ہے۔ مدینہ المنورہ میں ایک بار قحط پڑ گیا، بارش ہوتی ہی نہ تھی، لوگ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں فریاد لے کر حاضر ہوئے، اور حضرت ام المؤمنین حضرت مؤمنین رضی اللہ عنہا فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر انور پر سے چھت میں سے ایک سوراخ کر دو تاکہ آسمان اور قبر میں کوئی حجاب نہ رہے۔ چنانچہ لوگوں نے ایسا ہی کیا تو اس قدر بارش ہوئی کہ کھیتیاں ہری بھری ہو گئیں اور جانور موٹے ہو گئے۔ محدثین لکھتے ہیں کہ آسمان نے جب قبر انور کو دیکھا تو رو پڑا، اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیوز پاک وصال شریف کے
کے بعد بھی بدستور جاری ہے، اور حضور کے قبر انور کی زیارت سے ہر آنکھ آنسوؤں کے پھول برسانے لگتی ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ سے کچھ پانے کے لیے حضور کا وسیلہ ضروری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں ایک مرتبہ قحط پڑ گیا تو حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روضہ انور پر حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کی امت ہلاک ہو رہی ہے، بارش نہیں ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم انہیں خواب میں ملے اور فرمایا، اے بلال، عمر کے پاس جاؤ، اسے میرا سلام کہو اور کہہ دو کہ بارش ہو جائے گی، اور عمر سے یہ بھی کہنا کہ کچھ نرمی اختیار کرے۔ یہ حضور نے اس لیے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کے معاملے میں بڑے سخت تھے۔ حضرت بلال حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور کا سلام و پیغام پہنچا دیا۔ حضرت عمر یہ سلام و پیغام محبوب کو پا کر روئے، اور پھر بارش بھی خوب ہوئی۔ معلوم ہوا کہ وصال شریف کے بعد بھی صحابہ کرام مشکل کے وقت حضور ہی کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، اور ہر مشکل میں یہی سے حل مل جاتا تھا اور یہیں سے مشکلیں دور ہوتی تھیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بڑی شان ہے، اور آپ خلیفہ برحق ہیں، اور اس قدر خوش قسمت ہیں کہ وصال شریف کے بعد بھی حضور کے سلام و پیغام سے مشرف ہوتے ہیں۔ پھر جیسے فاروق اعظم سے عداوت ہوگی، وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نزدیک کیسے ہوگا، وہ حضور کا محبوب کیسے ہوگا جو حضرت عمر فاروق اعظم سے عداوت رکھے گا۔ اسکندر کیا